السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا احترام نہ کرنے والوں کا انجام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگیں تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو۔ سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے، اور ان کے برے عملوں کی جو وہ کرتے تھے سزا بھی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اعلیٰ اور ذرائع چونکہ قرآن تھا، اس لیے منکرین حق نے آپس میں ایک دوسرے کو مشورہ دیا، اور یہ کفار کے ان منصوبوں سے تھا جس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو ناکام کرنا چاہتے تھے۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ قرآن اپنے اندر کس بلا کی تاثیر رکھتا ہے، اور ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے دلوں پر اثر کر جائے، اور ان کی اسی وجہ سے وہ اپنے آبائی دین سے برگشتہ ہو جائیں۔ وہ جانتے تھے کہ اس کو سنانے والا کس پایہ کا انسان ہے، اور اس کی شخصیت کے ساتھ اس کا طرز ادا کس درجہ مؤثر ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایسے اعلیٰ مرتبہ شخص کی زبان سے اس دلکش انداز میں اس بے نظیر کلام کو جو بھی سنے گا وہ آخر کار گھائل ہو کر رہے گا۔ اس لیے انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اس کلام کو نہ خود سنو نہ کسی کو سننے دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اسے سنانا شروع کریں، شور مچاؤ، تالی پیٹ دو، اعتراضات کی بوچھاڑ کرو، اور اتنی بلند آواز رکھو کہ ان کی آواز اس کے مقابلے میں دب جائیں۔ اس تدبیر سے وہ امید رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کو شکست بھی دے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت چونکہ غیر معمولی تاثیر کی حامل تھی، اور اس کی وجہ سے آپ کی دعوت کا پیغام تیزی سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہا تھا، اس لیے مشرکین مکہ اس عمل کو روکنے کے لیے اپنے ذم میں گویا ایک جامع منصوبہ بندی کے ساتھ خم ٹھونک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ گئے۔ یہ نقطہ بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، سیکھنا، سکھانا چونکہ شیطان پر بہت بھاری ہے، اس لیے جہاں کہیں بھی یہ کام مؤثر انداز میں ہو رہا ہوگا، شیطانی قوتیں اسے روکنے کے لیے اپنی پوری قوت کے ساتھ میدان میں آ جائیں گی۔ البتہ اگر کہیں قرآن کا کوئی پروگرام محض رسمی انداز میں ہو رہا ہو، یعنی اس میں عملی اور عقلی سطح پر کوئی مؤثر پیغام لوگوں تک نہ پہنچ رہا ہو، تو ایسی تقریبات یعنی کہ پی ٹی وی پروگرامز اور قرآنی سیمینارز پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دور حاضر میں پی ٹی وی پروگرام الہدیٰ کی بندش اس کی زندہ مثال ہے۔ یہ پروگرام پی ٹی وی کا مقبول ترین ہفتہ وار پروگرام تھا، پورے ملک میں ایک ہی وقت پر ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا۔ جب یہ پروگرام مؤثر انداز میں چلنا شروع ہوا اور قرآن کا اصل پیغام ایک بتدریج اور منطقی طور پر ترتیب کے ساتھ گھر گھر پہنچنے لگا تو شیطانی قوتیں آمنے سامنے آ کھڑی ہوئیں، اور انہوں نے اس پروگرام کو بند کر دیا۔ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے یہی مشورہ تھا کہ تم اپنی سیادت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو خود کو اور اپنے علوم کو اس قرآن سے دور رکھو۔ یہاں پہ بھی یہی انداز منافقانہ نظر آتا ہے جو انہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر مدینہ کے عام لوگوں کو دینا شروع کیا تھا۔ ان کا مشورہ تھا کہ اے اہل یثرب، تمہارے یہاں ٹھہرنے کی اب کوئی صورت نہیں، لہٰذا اب تم واپس پلٹ جاؤ۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کے پیغام کو گھر گھر پہنچنے دیکھ کر مشرکین نے بجا طور پر محسوس کیا کہ اگر اس دعوت کو بروقت نہ روکا گیا تو پھر عرب کی سرزمین میں ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں بچے گا۔
اس کے بعد کی آیت میں یہ بہت سخت جواب ہے کہ ان مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا کلام ہے، اسے میں نے الہدی الناس کی حیثیت سے نازل فرمایا ہے۔ اگر یہ لوگ میری اس عظیم نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں اور میرے بندوں تک اس کے ابلاغ کو روکنے کی سازش کر رہے ہیں تو میں انہیں اس بغاوت اور سرکشی کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، یعنی کہ ان کی سزا معین کرتے ہوئے ان کے سب سے برے اعمال کو بطور معیار مد نظر رکھا جائے گا۔ دنیا میں جو لوگ اپنے لیڈروں اور پیشواؤں اور فریب دینے والے شیاطین کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، مگر جب قیامت کے روز انہیں پتہ چلے گا کہ یہ رہنما انہیں کہاں لے کر آئے ہیں تو یہی لوگ انہیں کوسنے لگیں گے اور یہ چاہیں گے کہ وہ کسی طرح ان کے ہاتھ آ جائیں تو وہ پکڑ کے انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں، کیونکہ یہ لوگ قرآن کے دشمن ہیں۔ تو قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے یہ اللہ کے دشمن ہے، اور اللہ کے دشمن کی سزا آتش دوزخ کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔